فرد واحد، فطرت اور سماج۔ انسان پیدائشی خصوصیات کی وجہ سے مکمل انسان ہے، لیکن ساتھ ہی وہ دو خارجی اثرات پر انحصار کرتا ہے، ایک فطرت، دوسرا سماج۔ ایک اہم نقطہ نظر کے مطابق انسان مکمل طور پر فطرت پر تکیہ کرتا ہے، کیونکہ فطرت پانی، دھوپ، آکسیجن اور دیگر تمام نظام زندگی کو منظم کرنے والے عناصر فراہم کرتی ہے۔ انسان ان قدرتی ذرائع سے قطعی تعلقی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان ذرائع سے دوری اختیار کرنے کا مطلب ہے خودکشی کا ارتکاب۔ یہ بات انسان اور سماج کے درمیان تعلق کے حوالے سے بھی درست ہے۔ عام کہا جاتا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ یہ صرف اس لحاظ سے نہیں کہا جاتا کہ انسان سماج میں رہتا ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا مکمل طور پر دار و مدار سماج پر ہے۔ انسانی شخصیت سے لے کر تہذیب و تمدن کی ترقی تک ہر چیز کا آسرا معاشرے پر ہے۔ سماج سے منہ موڑنا قتل نفس کے مترادف ہوگا۔ کچھ لوگ ایک قسم کی انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ انفرادیت دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن عملی طور پر اس میں فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی فرد واحد صرف اپنے لیے زندہ رہنا قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تمام چیزوں سے بے نیاز رہنے کے مترادف ہے، اور ہر شے سے بے نیاز رہنا صرف خدا کی صفت ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو سماج سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ہر انسان سماج کا حصہ ہے، اور کسی کو سماج کے خلاف چلنے کا مشورہ دینا نیکی نہ ہوگی۔ تاہم اگر معاشرہ کرپٹ ہے تو اس صورت میں انسان اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی صورت بمشکل 1% ہے، باقی 99% قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے شاید ہی کبھی ہمارے اور معاشرے کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تیز مزاج ہے تو اس کو اپنے اخلاق کو سماجی اقدار کے کالم میں ڈھال لینا چاہیے۔ سماج کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی فرد واحد کے لیے بدلے۔ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی اقدار سے ہم آہنگی پیدا کرے۔ کوئی بھی شخص اکیلا نہیں رہ سکتا، تاہم مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان یہاں مسٹر یا مسز اختلاف بن کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیدائشی خصوصیات مسائل کو جنم دیتی ہیں۔ جب لوگ اجتماعی طور پر سماج میں رہتے ہیں تو ان کو بارہا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک اختلاف کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہر اختلاف ایک چیلنج کی مانند ہوتا ہے، تو سماج میں رہنے کا مطلب ہے کہ مسلسل چیلنجز کے درمیان رہنا۔ یہ مسئلہ لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے اور وہ تنہائی پسند بن جاتے ہیں۔ یہ تنہائی در حقیقت ایک فرار کی قسم ہے، جبکہ مسائل سے فرار کوئی حل نہیں ہے۔ اختلاف پریشانی کا باعث نہیں ہے، نتائج کے لحاظ سے یہ رحمت ہے۔ یہ فطرت کا انسان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب سب یکساں سوچتے ہیں تو کوئی گہرا غور و فکر نہیں کرتا۔ اختلاف کا مطلب تنوع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک درخت کی مانند نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑے درخت کا حصہ ہے۔ رنگ برنگے درختوں کا امتزاج باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس اختلاف کے بغیر دنیا بے رنگ ہو جائے گی۔ دراصل یہ اختلاف انسان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔
یہ اختلاف ہی ہے جو کہ دماغ کو متحرک کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اختلاف ذہنی چیلنج کو تخلیق کرتا ہے۔ ذہنی چیلنج مذاکرات اور تبادلہ خیال کا باعث بنتا ہے، اور ہر قسم کی ترقی مذاکرہ اور باہمی گفت و شنید کا نتیجہ ہوتی ہے۔ الگ تھلگ رہنے کا مطلب محدود دائرے میں رہنا ہے، یعنی مستقبل کی ترقی میں ایک مسلسل رکاوٹ بن کر رہنا۔ تنہا پسند زندگی انسان کو باہمی طور پر علم سیکھنے سکھانے سے اور ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ بند خول میں رہنے کے مانند ہے، اور یوں بند خول میں رہنا صرف لاروے کے لیے سود مند ہے، انسان کے لیے نہیں۔ انسان خول میں رہنے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ لاروے کا خول میں رہنا اس کی زندگی کا تحفظ ہے، لیکن انسان کے لیے خول میں رہنا موت سے کم نہیں ہے۔ سماجی زندگی کا مطلب ہے کہ تجربات کے درمیان رہنا، چیلنج قبول کرنا اور دوسروں سے سیکھنا اور ان کو سکھانا۔ سماجی زندگی ایک دانشگاہ کی طرح ہوتی ہے۔ جو انسان سماج کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان فطری یا سماجی خودکشی کا انتخاب برداشت نہیں کر سکتا، لہذا شکایت ایک مہلک عمل ہے، چاہے وہ فطرت کے خلاف ہو یا سماج کے خلاف۔ ایڈجسٹمنٹ صرف واحد قابل عمل فارمولہ ہے۔